حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے حیضہ سے جمع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ ناظرین، ہم بستری ہفتے والے دن کیوں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ ہفتہ کا دن ہم بستری کے لیے خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعہ کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعہ کا دن دوسرے دنوں کا سردار ہے، وہ جمعرات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کہ جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی نسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے پہلے 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ اور ہفتہ کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہا نے جمع یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب کے شروع حصہ کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو، وہاں اگر سویا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستر ہو کر جمع کر کے چلا جائے کہ بیوی بدستور تشنا رہے، جس سے اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی۔ لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے گا۔
تاحال کہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ ہم بستری کے دوران ضرورت کے وقت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہت زیادہ بلا ضرورت گفتگو نہ کریں، کیونکہ یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔